بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی ڈبل سینچری ہونے کے قریب، تعداد 188 تک جا پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ پنجاب میں 99، خیبر پختونخوا میں 2، اسلام آباد میں 74 مقدمات درج، نیب میں 3 مقدمات زیر التباہ۔ بانی پی ٹی آئی پر اکتوبر، نومبر، دسمبر احتجاج کے تناظر میں بھی مقدمات درج ہوئے۔ اوٹک اور حسن عبدال کے مقدمات میں پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا، عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، عدالتوں سے لڑنا نہیں چاہیے۔ کل عمران خان صاحب کورٹ سے اٹھ کے چلے گئے کہ مجھے کورٹ میں نہیں بیٹھنا، تو عمران خان صاحب کا اگر یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جج صاحبان بھی ان کے کہنے پہ چلے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے کہنے پہ چلے، ملک کے سیاستدان بھی ان کے کہنے پہ چلے، اور وہ پوری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے کہنے پہ چلے۔ پی ٹی آئی صرف انتشار چاہتی ہے، ان کی سوچ صرف جلا دو، آگ لگا دو، مار دو ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ججز کسی کے کہنے پر نہیں چلتے اور عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ سیٹ آمرانہ ہے، رہائی عدالت سے ہونی ہے، عدالتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا وقت کی ضرورت۔ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنا کر ان پر عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف کا مطالبہ۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 2 روزہ 84ویں مشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس آج پھر طلب۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صدارت کریں گے۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے جج کی تقرری زیر غور آئے گی۔ جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور کے لیے اجلاس بھی شیڈیول۔ سلیکٹو سینس آف جسٹس زیم نہیں دیتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر وزیر دفاع کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ہے کہ ان کے خط پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ وہ عرصے دراز سے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے عدلیہ کے ساتھ جو ہوا وہ عینی شاہد ہے۔ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کو عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا خیال کیوں نہ آیا؟ فیروز والا کے حلقہ پی پی 139 میں ضمنی انتخاب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار اعجاز حسین بھٹی 20,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ لیگی کارکنوں کا جشن، وزیر اعظم کی نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد۔ سرمایہ کاروں کی دل کھول کر سرمایہ کاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس 1,09,000 پوائنٹس کی حد بھی پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,09,380 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گوگل پلے اسٹور پر موجود اینڈرائیڈ ایپس کے ذریعے سرکاری ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ گوگل پلے اسٹور پر موجود کچھ مشتبہ ایپس پاکستانی آفیشلز کو نشانہ بنانے میں ملوث۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ یہ ایپس صارفین کی رضامندی سے ذاتی اور مالی ڈیٹا چوری کرتی ہیں۔ شہری، سرکاری افسران سائبر سیکیورٹی حملوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بحال۔ پشاور، پارا چنار، شاہراہ سمیت آمد و رفت کے تمام راستے تاحال بند۔ اشیاء خوردنوش اور ادویات سمیت پیٹرول کی شدید قلت۔ جرگہ کرم میں موجود آج چوتھے روز بھی قبائلی عمائدین سے حالات میں بہتری سے متعلق بات چیت کرے گا۔
पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल। राना अम्मार को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त के पिस्टल से गोली लगी। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सिंध पुलिस के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। गढ़ी तैगू में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान तगानी गैंग का सरगना मारा गया। मुकाबले में 4 साथी जख्मी। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका क्लियर करार दे दिया गया। घोटकी में पुलिस मुकाबले में मुतादिद वारदातों में मतलूब एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। कच्चे के डाकू आपे से बाहर। सादकाबाद से 3 अफराद अगवा। मुसल्लह मुलजिमान आजमपुर रेस्ट एरिया के करीब घर में घुस गए। मकीनों को यरगमाल बनाकर बाप और 2 बेटे अपने साथ ले गए। पुलिस हमारे बंदे रिहा करे। डाकुओं का जाते हुए पैगाम। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके में रवाना। कराची के जिला अस्पताल में इंतजामी बहरान। सिंध का सबसे बड़ा सरकारी जिला अस्पताल बगैर सरबराह के चलने लगा। जिला अस्पताल में सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल ने कई सवाल उठा दिए। कहा, जिला अस्पताल में सिर्फ 8 अफराद का राज है। सीनियर्स के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का 2 घंटे के लिए जिला अस्पताल की ओपीडी का बाइकॉट। कराची में 8 दिसंबर को एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद। गैर जानबदार और शफाफ बनाने का इकदाम। PMNDC ने मदद की दरख्वास्त कबूल कर ली। 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी करेंगे। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आज़म। जामिया कराची ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा मुतारिफ करवा दिया। 4 साला BS प्रोग्राम की मंजूरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा मुतादिद नए कोर्सेज और प्रोग्राम्स पेश करेगा। जामिया कराची के वाइस चांसलर खालिद महमूद अराकी ने AI की तालीम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। अंदर हम कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है एंड इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन सेक्टर। हेल्थ का सेक्टर देख लें, दूसरे सेक्टर देख लें, सर्विसेज का सेक्टर देख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के दौर की ज़रूरत है और मुस्तकबिल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का आज 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत पेश। 24 घंटों के दौरान 300 मुसल्लह दहशतगर्द मारे गए। शामी फौज ने गोला बारूद और कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया। शामी वजीर दिफा का कहना है कि शाम की फौज अपना दिफा मजबूत कर रही है। जल्द ही बागियों से तमाम इलाकों का कंट्रोल वापस ले लेंगे। तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हम्मा के बाद हम्स की तरफ पेशकदमी का इंदिया दे दिया। हिज़्बुल्लाह का मौजूदा सूरत हाल में शाम की मुकम्मल हिमायत और ताउन का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम कहते हैं, खित्ते में इसराइल और दीगर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। इसराइल और मगरबी गठजोड़ शाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लबनानी अवाम ने अपने सब्र, अज़्म और अल्लाह पर यकीन के साथ तमाम मुश्किलात का सामना किया। इजराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। पनागजीन कैंपों पर हमले में 21 अफराद जिंदा जल गए। रिहायशी इमारतों और स्कूलों पर हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 44,580 तक जा पहुंची। इजरायली फौज का बच्चों, माओ, बहनों, बुजुर्गों पर बदतरीन तशद्दुद। मसीहाई करने वाले भी गैर महफूज। गजा वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। शदीद सर्दी ने गजा को अपनी लपेट में ले लिया। कंबल, बिस्तर और गर्म कपड़े ज़रूरत से बहुत कम। खुराक और दवाओं की भी किल्लत। लबनान में इसराइली जाबिर फौज के हमले जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिहायशी इमारतें निशाना। यारून बिनते जबील एतारून तायर में हमलों से मुतादिद अफराद जख्मी। शाम और लबनान की सरहद पर भी हमला कर दिया। लबनान में शहादतों की तादाद 4047 हो गई। 16,638 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह कासिम नईम ने जंग से मुतासिर अफराद में $50 बिलियन की इमदाद तकसीम की।
بھارتی انتہا پسندی کا شکار بابری مسجد کی شہادت کو 32 سال مکمل۔ 6 دسمبر 1992 کو شرپسند ہندوؤں نے کلہاڑیوں، ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے مسجد کو نشانہ بنایا۔ احتجاج کرنے پر 2000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے۔ حملہ کرنے والوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوام، وشوا ہندو پریشاد اور بجرنگ دل شامل تھی۔ امریکہ کی شمالی اور مغربی ریاستوں میں شدید سردی اور برفانی طوفان، معمولات زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور۔ مختلف ریاستوں میں اب تک 5 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ ایمرجنسی وارننگ بھی جاری، اسکول بند۔ شمالی کیرولائنا کی ساحلی پٹی پر زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ۔ ملک میں خون جما دینے والی سردی، بالائی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ٹھار، اسٹور کا پارا -15 تک گر گیا۔ سوات میں -3، قلات میں -2 ریکارڈ، راولپنڈی میں 5 اور لاہور میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اتوار کے بعد سے شہر میں شدید سردی پڑے گی، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ زمبابوے نے تیسرے T20 میں پاکستان کو شکست دے دی۔ سیریز 2-1 سے گرین شرٹس کے نام۔ قومی ٹیم نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔ کپتان سلمان آقا 32، طیب طاہر 21، قاسم اکرم 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ زمبابوے نے پاکستان کا 133 رنز کا ہدف آخری اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ لاہور کے جیلانی پارک میں پھولوں کی بہار، سالانہ گلداودی کی نمائش کو سجا دیا گیا۔ رنگ برنگے پھولوں نے پارک کا حسن دوبالا کر دیا۔ کراچی میں YMCA گراؤنڈ میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ وسیم بادامی اور تابش ہاشمی کے چٹکلوں نے کانفرنس کو کشت زعفران بنا دیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاستدانوں، اداکاروں، موسیقاروں، شاعروں کی شرکت۔ پہلے رولز آرٹس کونسل کے نسل کے 70 سال پورے ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ اور نامور قوال عزیز میاں کو اپنے مداحوں سے پچھلے 24 برس بیت گئے۔ انہوں نے قوالی کو وہ مقام دیا جہاں جذبے اور فن ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی گائیکی میں وہ جوش و جنون تھا جو سامعین کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔